أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 85 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ اعراف میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 11ویں رکوع کا، جس میں 85 سے 93 نمبر کی 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے، یعنی انتہائی شدت کا دور تھا، ظلم و ستم کا دور تھا۔ مکے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حبشہ کی ہجرت کرنا پڑا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جب بھی نبی آئے تو ان کے قوموں نے جب نبی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح سے عذاب لایا۔ تو یہ انسانوں کا سفر جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح سے عذاب آیا، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اس طرح سے یہ انسانوں کا سفر جاری ہے۔ اور اس رکوع میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس قوم نے جو انکار کیا تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پکڑا۔ تو اس کی 85ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مدین یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے جو لڑکا ہوا وہ قوم کا نام ہے۔ یہ مدین جو ہے عراق اور مصر کے درمیان میں ایک بستی تھی جو تجارتی بستی تھی، یعنی یہ فلسطین اسرائیل کے درمیان میں، عراق اور مصر کے درمیان میں، یعنی فلسطین اسرائیل کی جو بستی ہے وہاں پر یہ تھی۔ یہ ایک تجارتی منڈی تھی، یہ بہت بڑی بزنس کا مقام تھا۔ ان میں بگاڑ آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ وہ مدین جو ہے قوم جو تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ قوم میں جو ہے بگاڑ یہ بھی آیا تھا کہ وہ بت پرست ہو گئی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا۔ شعیب علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، تمہارے پاس جو ہے تمہارے رب کی صاف رہنمائی، یعنی شعیب علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی، ان رہنمائی آ چکی ہے، لہٰذا وزن اور
नाप तोल में कमी न करो, लोगों को उनके चीज़ों में घाटा न दो और ज़मीन में फसाद बर्पा न करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है, इसमें तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाक़ई मोमिन हो। इस कौम में जो है शिर्क के साथ साथ नाप तोल में कमी की भी बड़ी बुराई आ चुकी थी। यानी दुनिया में जो बुराई है आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इससे पहले जो लूत अलैहिस्सलाम में जो बुराई की कौम में जो बुराई थी वो जो है हम जिन्स परस्ती, फिर उसके बाद अब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, ये मदियन जो इलाका है उनकी कौम में ये जो है नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी यानी धोखा देना, कम देना, नाप तोल में कमी करना, तो ये बुराई इस कौम में आ चुकी थी। तो यहाँ पर जो है शुएब अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो अल्लाह की जो है साफ साफ जो है हिदायत आ चुकी है और तुम नाप तोल में कमी ना करो। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा फसाद है, ये इंसानों के अंदर फसाद बर्पा करती है, धोखाधड़ी जो है फसाद बर्पा करती है। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दुनिया में इस्लाह हो चुकी है, इससे पहले जो अल्लाह ताला ने दुनिया में इस्लाह कर चुका है, तो तुम फसाद बर्पा ना करो जबकि दुनिया में इस्लाह हो चुकी है और इसमें तुम्हारी भलाई है, तुम वाक़ई तुम मोमिन हो। अगर तुम इस बुराई से दूर रहोगे तो इसमें जो है तुम्हारी ही भलाई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है और जिंदगी के हर रास्ते पर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफ ज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो। और जो है ज़िंदगी के हर रास्ते पर खौफ ना बैठो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जब तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया और आँख खोल कर देखो कि दुनिया में फसादियों का क्या अंजाम होता है। वो कौम जो है, जो लोग शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे थे तो उनके रास्ते में बैठ रुकावटें डालते थे और जो है उस कौम में दो ग्रोह बन गए थे। एक जो है शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और दूसरा ग्रोह जो है वो इनकार करता था। तो वो जो लोग ईमान लाए थे तो उनके रास्ते में बैठते थे और उनको जो है रोकते थे। तो इस तरह और जब यहाँ जो है शुएब अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि याद करो कि तुम जमीन में थोड़े थे तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत कर दिया। आंख खोल कर देखो कि दुनिया में जो है, शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि आंख खोल कर देखो तुम दुनिया में जो है फसाद जो बर्पा करते हैं उनका क्या अंजाम हुआ। तो तुम जो है दुनिया में इस्लाह होने के बाद तुम भी फसाद बर्पा ना करो। यानी ये जो धोखाधड़ी के जो तुम्हारा बिजनेस है इसको से बाज आओ, क्योंकि अल्लाह ताला जो है फसादियों को कभी पसंद नहीं करता। तो दुनिया की इस्लाह होने के बाद फसाद बर्पा न करो। अगर तुम में से एक ग्रोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। शुएब अलैहिस्सलाम पर एक ग्रोह ने ईमान लाया था और दूसरा ग्रोह नहीं लाया था। तो जो ईमान लाए थे तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम जो है इंतजार करो कि अल्लाह ताला जो है हम इनके दरमियान में क्या फैसला करता है। अगर तुम में से एक ग्रोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा, मैंने शुएब अलैहिस्सलाम को जो तालीम के साथ भेजा गया है, ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, दूसरा जो है ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो। तो जो ये लोग जो है ईमान नहीं लाए इनका जो है तो सब्र के साथ इनको देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला करेगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो है इन दोनों ग्रोह के दरमियान फैसला करेगा और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है और अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इसके कौम के सरदारों ने, उसके कौम के जो सरदार थे जो शुएब अलैहिस्सलाम का इनकार करे थे, तो वो कहते हैं जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे, वो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे। इससे कहा ऐ शुएब हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ हैं
ایمان جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو؟ ان کے جو سردار تھے، ان کو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ سردار جو ہے شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں، جو سردار اپنے بڑائی کا گھمن کرتے تھے، اس سے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو، اے شعیب تو باز آ جا، ورنہ جو ہے ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ دھمکی دیتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لائے تھے، تم ہم میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، نہیں تو تم کو ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے جواب دیا، شعیب علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان کو، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی ہو جاؤ؟ کیا ہم کو جو ہے تو زبردستی پھیرا جائے گا جبکہ پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو؟ یعنی ہم جو ہے جب ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم جو ہے نیک اور صالح ہیں، تو تم کیا ہم کو زبردستی پھیرو گے؟ ہاں، یہ جو ہے ہر دور کے جو باطل ہوتا ہے، ہر دور کا جو طاغوت ہوتا ہے، یہ یہی رویہ اختیار کرتا ہے، چاہے حق پسند کی چاہے کتنی ہی چھوٹی کی جماعت نہ ہو، تو لیکن ہر دور کا جو باطل ہوتا ہے وہ جو ہے یہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ حق پرستوں کو جو ہے کہ خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان حق پرستوں کو اگر نہیں روکیں گے تو ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو دھوکہ دڑی کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ پڑ جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں باطل لوگ۔ پھر جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہارے ملت میں پلٹ آئے جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہارے ملت میں ہم پلٹ آئیں گے جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہے۔ یہ جو تم جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، دھوکہ دڑی کے کاروبار کرتے ہو، تو اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرف پلٹے، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہر چیز پر جو ہے حاوی ہے، اس پر ہم نے اعتماد کیا ہے، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس پر ہم نے بھروسہ اعتماد کیا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں، رب سے کہتے ہیں، اے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں، تو یہ ہوتے ہیں دنیا میں جب بھی جو ہے حق اور باطل کا جو کشمکش چلتی ہے، تو اگر حق جو ہوتا ہے، حق کی جماعت بڑے ہی کم ہو، چھوٹی تعداد ہو، لیکن حق کی اگر مخالف نہیں ہو رہی ہے، حق کو جو آزمائش حق پر جو ہے وہ ان کو اگر آزمائش نہیں آ رہی ہے تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہر دور میں، اور یہ جو اس وقت کے جو سردار تھے، یہ جو کہہ رہے تھے کہ اے شعیب تم باز آ جاؤ، تو یہی جو ہے الفاظ، یہی جو ہے رویہ اس وقت بھی جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سردار جو قریش کے سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، یہ وہی رویہ اختیار کرے تھے۔ اس وقت کا دور کو لیجئے یا آج کے دور کو لیجئے، آج کے دور کے بڑے بڑے سردار یعنی آج وہ جو بڑے بڑے ممالک، ان کے پرائم منسٹر، ان کے صدر، یہ جو ہیں بڑے بڑے سردار ہیں، آج یہی لوگ جو ہے یہی باتیں، یہی رویہ کرتے ہیں، حق پرست کے خلاف یہی استعمال کرتے ہیں۔
حق پرست کی بھلے ہی چھوٹی جماعت ہو، لیکن ان کو وہ جو طاغوت ہوتا ہے، وہ جو باطل ہوتا ہے، ان کو معلوم رہتا ہے، ان کو وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر یہ حق پرستوں کو نہیں روکیں گے تو یہ جو ان کے یہ حق پرست جو ہے، ان کا جو یہ جو طاغوت ہے، یہ باطل جو ہے، ان کے جو کاروبار ہیں، یہ ان کو تھپ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے حق پرستوں کے یہ خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، وہ جو بڑے سردار تھے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہے دھمکی دیتے ہیں ان کے بڑے سردار جو ہے، یہ جو شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، جو چھوٹی سی جماعت تھی، ان جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو ان کو دھمکی دیتے ہیں اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہی رویہ ہے جو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا وہ قریش کے سردار کر رہے تھے، اور آج کے دور کے بھی جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو بڑے بڑے ممالکوں کے حکمراں ہیں، یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جو حق پرست ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے تو سازش کرتے ہیں، ان کو دھمکی دیتے ہیں، جب وہ اس پر بھی نہیں آئے تو زیادتی پہ آتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ یہی رویہ جو ہے تو قریش کے سردار بھی کر رہے تھے جو لوگ مکے میں ایمان لا رہے تھے، اور یہی رویہ آج کے دور کا بھی لیجئے آپ۔ خاص کر جو بھی ممالک ہیں، جہاں پر بھی حق پرست ہیں، جہاں بھی مسلمان حق بات کہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے۔ خاص کر فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کو لیجئے آپ، وہ جو حق پرست جو ہے، وہ جو مسجد اقصی پہلا اول قبلے کی جو حفاظت کے لیے، وہ سرزمین کی حفاظت کے لیے جو مسلمان ہیں ان کو وہاں سے وہ نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہے، وہ خاص کر کے غزہ کے مسلمانوں کا، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ جو باطل ہے، یہ طاغوت کا جو پیروی کرتے ہیں، وہ جو ہے ان پر جو ہے ظلم کا یہ عالم ہے ان کا۔ آج جو ہے پورے 13 مہینے ہو چکے ہیں، پوری شدت کے ساتھ وہ جو ہے بمباری کر رہے ہیں، تقریباً 43,000 کے قریب بچوں کو، ماؤں بہنوں کو، عورتوں بچوں کو، بوڑھوں کو شہید کر چکے ہیں۔ پھر بھی جو ہے یہ جو حق پرست ہیں اپنی جو ہے تو زمین سے بالکل ہٹنے کو بالکل یہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو باطل جو ہے پوری طاقت سے جو ہے پوری شدت سے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ حق پرست جو ہے بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں حق پرست۔ اور ایک طرف یہ حق پرست ہیں جو حق پر ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے جو دوسری طرف وہ لیجئے جو انسان کی غلامی اختیار کرتا ہے۔ انسان جب انسان کا غلام بن جاتا ہے، انسان کی غلامی اختیار کرتا ہے، تو طاغوت کی جب غلامی اختیار کرتا ہے، طاغوت کے جو فریب میں آتا ہے، انسان کا جب غلام بن جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کو دیکھیے آپ، جو ہے تو فیشن کے نام پر بڑے بڑے شو کر رہے ہیں، برہنہ جو شو کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نام کے مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جو انسان کے غلام ہو چکے ہیں، یہ طاغوت کے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ایک غزہ کو لیجئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ممالک کو لیجئے جو طاغوت کے غلام ہو چکے ہیں۔ وہ ہے فیشن، آزادی کے نام پر جو ہے بڑے بڑے شو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر دور میں جو ہے وقت کے سردار جو ہے یہ دھمکی دیتے ہیں حق پرستوں کو۔ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو یہی رویہ جو ہے شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بھی ان کے سردار کر رہے تھے۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، ان سے کہا کہ شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے،
لیکن جو ہے وہ ڈٹے رہے، شعیب علیہ السلام کے ساتھ جمے رہے. جو چھوٹی سی جو جماعت جو ایمان لائی تھی وہ بالکل شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا. مگر جو یہ ہوا کہ جو سردار تھے، جو انکار کرے تھے، ان کو جو ہے تو ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور جو ہے وہ جو ہے تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. یعنی جب عذاب جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شعیب علیہ السلام اور وہ جو جماعت ان کے ساتھ ایمان لائی تھی ان کو بچا لیا، اور وہ ایک آفت نے ان کو گھیر پکڑ لیا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور آج بھی جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو ظلم ڈھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ جو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو آج بھلے یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہ سکے گا. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹ گئے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. جو لوگ شعیب علیہ السلام کو جھٹلائے تھے وہ ایسے مٹ گئے جیسے کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے. شعیب علیہ السلام کو جو جھٹلائے تھے آخرکار وہی برباد ہو کر رہے. اور شعیب یہ کہہ کر ان کے بستی سے نکل گیا کہ اور شعیب علیہ السلام اس بستی سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیے. اے برادران قوم، میں نے جو ہے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا، اور میں نے جو ہے تمہاری خیر خواہی کا حق جو ہے تو ادا کیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. اب میں جو ہے اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول نہیں کرتی ہے. اس طرح سے یہ شعیب علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے. تو یہ تھا سورہ اعراف کے 11ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش